إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے. اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دوستی اور دشمنی کا معیار بتاتے ہوئے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم کے اندر، والذین معہ، اور جو لوگ ابراہیم کے ساتھ تھے ان کے اندر. اذ قالوا لقومہم، جب ان لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دیا انا براء منکم، یقیناً ہم تم سے بری ہیں، بیزار ہیں، تم سے الگ ہیں. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی تم لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہو ان سب سے بھی ہم بیزار ہیں، دور ہیں اور الگ ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی، یعنی آج سے ہم کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں کہ تم ہمارے دشمن ہو. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، تم سے ہم سخت نفرت بھی کرتے ہیں، دل تمہاری وجہ سے کڑتا بھی ہے، اور یہ دشمنی اور یہ کڑھن، تم سے یہ بیزاری اور تم سے یہ دوری، یہ ہمیشہ رہے گی، ابدا ہمیشہ رہے گی. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کب تک؟ جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کھل کر کے کہہ دیا یہ، اور کلیئر کر دیا، واضح کر دیا کہ ہم دوستی اس سے کر سکتے ہیں جس کے پاس توحید ہو، ایمان کی دولت ہو، ورنہ ہم دوستی نہیں کر سکتے، ہم دشمنی کا اعلان کرتے ہیں. اور یہ صرف زبانی اعلان نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا ان کے ساتھیوں نے، یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ تو ان سے بڑھ کر کے بھی بول دیتے ہیں ضرورت پڑتی ہے،
لیکن عملی زندگی میں ہم نافذ نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے عملی زندگی میں نافذ بھی کر کے دکھایا. چنانچہ دیکھیے اپنے ابا کے ساتھ کیسی بات کر رہے ہیں. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آپ کس چیز کی پوجا پاٹ میں لگے ہیں ابو جان؟ جس کی آپ پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو ایسی چیز کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک. ابو جان میرے پاس وہ علم آ چکا جو آپ کے پاس نہیں ہے، ہدایت کا علم. میرے پاس وہ علم آ چکا جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہذا اب آپ میرے باپ ہیں تو کیا ہیں، فاتبعنی، میری پیروی کیجیے، آپ میری بات مانیے. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو صحیح اور سیدھا راستہ بتاؤں. اور بھی دیکھیں کتنی تلخ زبان استعمال کر رہے ہیں. یا ابتی لا تعبد الشیطان. ابو جان یہ شیطان کی پوجا پاٹ چھوڑ دیجئے. جن چیزوں کی پوجا پاٹ آپ کرتے ہیں یہ شیطان ہیں. لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا مت کریے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان تو رحمان کا یعنی اللہ کا نافرمان ہے. اور اس کے بعد اور ڈرا بھی رہے ہیں کہ ابو جان اگر آپ چھوڑیں گے نہیں یہ سب تو بہت بڑا خطرہ آپ کے اوپر منڈرا رہا ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. ابو جان مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ لے، اور اللہ کا عذاب نے اگر پکڑ لیا تو آپ اللہ سے دور رہیں گے، شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. فتکون للشیطان ولی. ابو جان کو سخت غصہ آ گیا، بہت زیادہ غصے میں آ کر کے کہنے لگے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. ہم جن معبودوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں کیا تم ان سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہو؟ تم کو اس سے محبت نہیں ہے؟ تم کو ان سے لگاؤ نہیں ہے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ہمارے معبودوں سے تم بیزار ہو، اس سے تمہیں محبت نہیں ہے، اس سے دشمنی رکھتے ہو؟ یہ راستہ چھوڑ دو ابراہیم، ورنہ سن لو لئن لم تنتہی لارجمنک، پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دوں. اگر باز نہیں آیا اپنی ان باتوں سے، اپنی اس دعوت و تبلیغ سے، توحید کی باتوں سے، تو پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. لارجمنک، رجم کر دوں گا تمہیں. وہجرنی ملیہ، میری نگاہ سے دور ہو جا. ایک مدت تک کے لیے، لمبی مدت کے لیے گھر چھوڑ دے، نکل یہاں سے، میرے گھر سے خالی کر دے. الٹیمیٹم دیا. ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں ابو جان. قال السلام، ٹھیک ہے جا رہا ہوں. میں اپنی دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا، میں اپنے ایمان سے پھر نہیں سکتا. ہاں گھر چھوڑ سکتا ہوں، وطن چھوڑ سکتا ہوں، رشتہ کنبہ قبیلہ سب چھوڑ سکتا ہوں، چونکہ دوستی کا معیار اسلام میں یہی ہے. ایمان والے سے دوستی ہوگی، ایمان والے سے رشتہ نبھائیں گے، ایمان والے ہی آپ کے کنبہ اور قبیلہ ہیں اصل میں. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب سیلاب آیا اور آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو بچائے گا، تو میرا بیٹا ڈوب گیا. ان ابنی من اہلی، یہ میرے خاندان کا میرا بیٹا، میرا رشتہ دار، تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو بچائے گا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تو سچا ہے، میرا بیٹا میری نگاہ کے سامنے ڈوب گیا. تو اللہ رب العالمین نے پھٹکار لگاتے ہوئے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا اہل نہیں ہے. اسلام میں اہل ایمان سے بنتا ہے، رشتے خون کے رشتے سے یہ اہل ثابت نہیں ہوتا اسلام. انہ عمل غیر صالح، یہ تو غلط کام کرتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ توحید پہ نہیں ہے، یہ تیرا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ جہالت والی باتیں چھوڑ دیں. یہ کلیئر کر دیا اسلام کہ رشتہ، کنبہ، قبیلہ، دوستی یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتی. توحید ہی اصل ہے، ایمان ہی اصل ہے. اسی کی بنیاد پہ دوستی ہوگی، اسی کی بنیاد پہ رشتہ ثابت ہوگا آپ کا. اصل میں اہل وہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ابو سے کہا کہ ہاں چھوڑ دے رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کے ان جھوٹے معبودوں کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اعلان کر دیا کہ ہم پلٹنے والوں میں سے نہیں ہیں کہ ہم کہیں چلے گئے تو شاید محبت جاگ جائے. نہیں، تم کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک اللہ کے ساتھ ہیں، اسی کو پکاریں گے. وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میرا رب میری دعا ضرور سنے گا، مجھے محروم نہیں کرے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام باپ کے ساتھ. پوری قوم کے لوگوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات سنائی، کر کے دکھایا کہ ہم تمہارے تمام چیزوں سے بیزار ہیں، تمہاری تمام چیزوں سے ہم الگ ہیں، تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتے ہیں. کر کے دکھایا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. بت خانے میں گھس کر کے سارے جھوٹے ان کے معبودوں کو، بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دینا، بڑا والوں کو چھوڑ دیا. لوگ آئے تو کہنے لگے ہمارے معبودوں کی یہ درگت کس نے بنائی ہے؟ لوگوں نے کہا کون کرے گا؟ ابراہیم کرے گا، وہی الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے. کہا کہ بھائی سب کے سامنے لے آؤ. ابراہیم علیہ السلام پیش کیے گئے. اے ابراہیم تم نے یہ سب کیا ہے؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ سب حرکت کری ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان کے بڑوں نے کیا، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. ان کے بڑوں نے. بڑے بت کی طرف اشارہ یا خود اپنی طرف کنایہ سے اشارہ؟ وہ لوگ کہنے لگے، پہلے تو شرمندہ ہوئی منی من میں، ہاں بات تو صحیح ہے، تو بول سکتے نہیں تو ہم لوگ غلط ہیں. لیکن پھر اندر سے شیطان جاگا اور پھر اپنی ہٹ درمی پہ اتارو ہوئے اور کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں معلوم ہے یہ پتھر کے ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں، کیسے ان سے پوچھیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کو جواب دیا اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم پر بھی افسوس ہے، کیسی عقل ہے تمہارے پاس، تمہارے ان جھوٹے معبودوں پہ بھی افسوس ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ ان کو کسی نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، کیسے معبود ہیں، اور یہ بتا بھی نہیں سکتے کس نے توڑا، اور اس کے بعد بھی تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لوگوں نے کیا کہا کہ اس سے بات کرنا بیکار ہے، لاؤ بھائی لکڑیاں اکٹھا کرو اور آگ جلا کر کے ان کو جلا دو. بادشاہ وقت، بادشاہ وقت کوئی اس پاور میں ہوتا ہے آدمی ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ ہم لوگ تو پولیس سے ڈر جاتے ہیں، پولیس سے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، بڑے ادھیکاری کی تو بات چھوڑ دیجیے آپ. بادشاہ وقت ان کے سامنے مناظرہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے، زندے کو مردہ کر سکتا ہے، یا جو زندگی دیتا ہے، جو مارتا ہے. بادشاہ وقت کہنے لگا ارے تو میں بھی کرتا ہوں، انا احیی و امیت، میں بھی کرتا ہوں ایسا، میں بھی زندہ رکھتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. علماء نے تشریح کی ہے کہ دو قیدیوں کو بلایا، ایک جو مجرم تھا اسے چھوڑ دیا اور ایک جو بے قصور تھا اسے مار دیا، اور کہا کہ دیکھو میں بھی جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو بھی بڑا رب بننے لگا ہے تو ذرا سا الٹا کر کے دکھا دے، پچھم سے نکال کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، اب تو کوئی جواب نہیں بن پڑا، کر سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں دوستی کے اس معیار کو باقی رکھا، ثابت کیا اور دکھایا. ہجرت بھی کر لیا، انہوں نے چھوڑ دیا علاقہ، بھائی ہجرت کر لی. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا مسلمانوں سے؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه
ابراہیم علیہ السلام کے اندر اور ان کے ساتھیوں کے اندر مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس چیز میں؟ دوستی اور دشمنی کے معیار کے سلسلے میں۔ کس سے تم دلی دوستی رکھو گے اور کس سے تم دلی دشمنی رکھو گے؟ ایمان اور توحید کی بنیاد پر دلی دوستی رکھو گے، اور اگر ایمان اور توحید نہیں ہے تو پھر اس سے دلی دوستی نہیں رکھ سکتے، بلکہ اعلان جنگ کرو اور اپنی پوری زندگی میں اس کو نبھا کے دکھاؤ۔ اذ قالوا لقومہم، جب ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں، تم سے الگ ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن کی پوجا پاٹ تم کرتے ہو ان سے بھی ہم الگ ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی واضح ہو گئی، ہم کھلم کھلا اس کا اعلان کرتے ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں تم سے ہم، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لیا، توحید والے نہ بنو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ کہا ہے کہ آپ یہود و نصارہ سے دل سے دوستی نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں سے دلی دوستی نہ رکھو، عیسائیوں سے دلی دوستی مت رکھو، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں۔ اور اللہ کے اس اعلان کے بعد بھی اگر تم مانو گے نہیں، دلی دوستی رکھو گے، تو پھر اللہ کا اعلان سن لو، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو شخص بھی ان سے دوستی رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ہم اس کو مسلمانوں میں سے شمار نہیں کریں گے، انہی میں شمار کریں گے۔ تم اگر دلی دوستی رکھو گے تو تم انہی کے ساتھ ہو، تمہارا شمار انہی کے ساتھ ہوگا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، انہی میں سے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ عیسائی اور یہودی کی مخالفت کیا کرو، خالف الیہود والنصارى، یہودی کی اور عیسائی کی مخالفت کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملے میں نہیں، بہت ساری چیزوں میں مخالفت کر کے دکھائی اپنی زندگی میں، کہ یہودی عیسائی ایسا کرتے تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اس کا الٹا کریں گے۔ یہاں تک کہ روزہ رکھنے کی بات آئی عاشورہ میں، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا عبادت کا کام، اس میں بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ مدینہ آئے، لوگوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ کو پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تم لوگ؟ یہودیوں نے کہا کہ دراصل یہ دن بہت بڑا دن ہے، اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنو اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کیا تھا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام سے اب تو تمہارا رشتہ کہاں رہا، تم ان کی تعلیمات پہ عمل کر نہیں رہے ہو، ہم توحید کے ماننے والے، لہٰذا ہمارا رشتہ ان سے زیادہ گہرا اور مضبوط ہے، تو ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، لیکن آگے پھر احساس ہوا کہ یہ بھی روزہ رکھتے ہیں اسی دن، ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے تو ایک جیسا ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں روزہ کی شکل میں، وہ ایک جیسا ہو جائے گا، یہودی بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے، ہم بھی 10ویں کو رکھیں تو ایک جیسا ہو جائے گا، ان کے ساتھ ہم مل جائیں گے، ملنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اگلے سال زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تو میں 9ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، اگلے سال زندہ رہا تو میں ان کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ مخالفت اتنی گہری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کا روزہ ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں تاریخ کا روزے کا ارادہ کیا تو 10ویں تاریخ کو رکھنا ہی نہیں ہے، وہ 10 کو رکھتے ہیں، ہم 9 کو رکھیں گے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ 10 کو بھی رکھنا ہے، چونکہ اصل تاریخ تو وہی ہے، 10 کو بھی رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ 9 کو ملا لینا ہے تاکہ ان سے تھوڑا الگ ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ اور یہ یہودی عیسائی کون ہے بھائی؟ یہ اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پہ، انجیل پہ، اور ہم لوگ بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آسمانی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں۔
تو کہیں نہ کہیں مسلمان ان سے کچھ حد تک قریب ہیں، مسلمانوں کی ہمدردیاں ان سے زیادہ ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کے اندر تھا، مسلمانوں کا تعلق ان سے مشرکوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھا، اور دل میں وہ درد رکھتے تھے کہ یہ بھی اہل کتاب ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، لیکن اہل کتاب کی بھی مخالفت کرنے کے لیے کہا گیا اور ان سے دوستی کرنے سے باز رہنے کے لیے کہا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے مشرکوں سے آپ دوستی کیسے کریں گے؟ جب یہودی اور عیسائی سے دوستی سے روکا گیا ہے دلی، تو مشرکوں سے جو اہل کتاب بھی نہیں ہے ان سے آپ کیسے دلی دوستی رکھیں گے؟ اصل میں بر صغیر میں مسلمانوں کا جو حال ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں، کہ ہم برادران وطن کے ساتھ کچھ زیادہ ہی گہری دوستی میں ڈوب جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں اسلام کمزور نظر آتا ہے۔ تو مشرکوں سے کہیں زیادہ ہمیں دوری اختیار کرنی پڑے گی، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو ایک جگہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن کون ہیں؟ یہودی اور یہ مشرک۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تو یہ مشرکین یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں عیسائیوں کے مقابلے میں، تو دوستی نہیں کرنی۔ اور یہ سب اللہ کے دشمن، اللہ اعلان کرتا ہے کہ میرا دشمن تمہارا دشمن، اور جس کے دل و دماغ میں یہ بات نہ بیٹھے تو پھر وہ اپنی ایمان کی خبر لے۔ اللہ کا دشمن مسلمانوں کا دشمن، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے دشمن سے اور تمہارے دشمن سے دوستی مت کرو۔ یہ وعدوکم کیوں کہا گیا ہے؟ جو لوگ دوستی کر رہے تھے، دوستی کا مطلب دشمنی نہیں، لیکن اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو میرا دشمن ہے تو تم سب کا دشمن ہے۔ یہ ایک اصول دے دیا اسلام کہ اللہ کا دشمن مسلمان کا دشمن۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، لہذا میرے دشمن سے دوستی نہیں کرو گے، دلی دوستی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مشابہت سے بچو، مسلمان کے علاوہ دوسری قوم سے مشابہت سے بچو، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر تم ان کے جیسا ہونے لگو گے تو پھر تم مسلمانوں میں سے نہیں رہو گے۔ جو کسی قوم کے جیسا بنے گا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے درمیان واضح کر دیا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ غیر قوم سے اور خاص طور پر ان کے کسی دینی معاملات سے کوئی میل تو نہیں کھا رہا ہمارا کوئی عمل۔ اب اس میل کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر غیر قوم نماز پڑھنے لگے تو ہم نماز چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے جو احکامات پہ ہمیں اس میں عمل کرنا ہے۔ باقی جو جائز چیزیں ہیں جس کی گنجائش شریعت میں ہے، اگر اس جائز چیز میں بھی اگر کسی غیر قوم کو ہم انوالو دیکھیں کہ ان کے یہاں یہ دین سے جڑی ہوئی کوئی چیز ہے جو جائز ہے، تو ہم اس سے پرہیز کریں، اس لیے کہ یہ مشابہت، ورنہ جو دین کے احکامات ہیں اسلام کے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، چاہے کوئی اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تب بھی۔ ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہیں اور کچھ صفات ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بعضهم من بعض، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ دوست ہیں۔ اور یہ مومن کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں آگے تھوڑی وضاحت کر دی گئی۔ یقیمون الصلاۃ، یہ وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور یہ وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں سے آپ کو دوستی کرنی ہے اور غیروں سے دوستی سے بچنا ہے۔ اور یہ جو دوستی کا معیار ہے کہ رشتہ، کنبہ، قبیلہ، یہ سب ختم، آپ کے دل کے اندر کی کیفیت بدل جانی چاہیے۔ یہ ایسا نہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، دماغ میں آپ کا یہ نہ ہو کہ یہ کیا پاسبل ہے،
کہ رشتہ داروں سے محبت نہ ہو دلی اور اس سے ہم نبھائیں نا، یہ پاسبل ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں تمام مثالیں اس کی آپ کی موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گی۔ دو مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، ان کو مسلمانوں نے پکڑ لیا، یہ مسلمان نہیں تھے، لا کر کے مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ 3 دن تک یہ بندھے رہے مسجد نبوی کے کھمبے سے۔ ابھی ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ غیر مسلموں کو مسجد میں آنے کے لیے اجازت ہے کہ نہیں، آ سکتے کہ نہیں آ سکتے؟ کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، غیر مسلم وہ ناپاک ہیں، مسجد میں کیسے آئیں گے؟ یہ دیکھیں ثمامہ بن اسال 3 دن مسجد میں ہیں، تو غیر مسلم وہ روحانی طور پہ ناپاک ہیں، لیکن مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ غیر مسلم مسجد میں آ سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ غیر مسلم ہیں، ان کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ کر کے رکھا گیا ہے اور 3 دن تک بندھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے، جاؤ آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہلے تو انہیں بڑی ناگوار گزر رہی تھی، ان سے سخت نفرت تھی، دشمنی تھی، دیکھنا پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھ کر کے اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اور یہ بھاگا نہیں، گیا ایک باغ میں، نہایا دھلا، فریش ہوا، اور واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور حاضر ہونے کے بعد کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ اے محمد، پہلے کا معاملہ ایسا تھا کہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ آپ کا تھا، آپ سے زیادہ گندا چہرہ میری نگاہ میں کسی کا نہیں تھا، میں آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ روئے زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب چہرہ آپ کا بن گیا ہے، آپ سے زیادہ مجھے اچھا اب کوئی نہیں لگ رہا ہے، آپ کا دین، دین اسلام سب سے زیادہ خراب دین لگ رہا تھا مجھے سخت زیادہ، بہت زیادہ اس سے نفرت تھی، لیکن اب کی کیفیت یہ ہے کہ دین اسلام سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ میری نگاہ میں کوئی دین نہیں۔ یہ آپ کا شہر میری نگاہ میں بہت ہی گھٹیا شہر تھا، سب سے زیادہ خراب اور گندا شہر، لیکن اب روئے زمین میں اس سے زیادہ محبوب شہر کوئی نہیں۔ دیکھ رہے ہیں ایمان لانے سے پہلے کی کیفیت دل میں کیا تھی، اور ایمان لانے کے بعد کیفیت کیا ہے۔ اب ان کو رشتوں سے کوئی مطلب نہیں رہا، ان کا رشتہ ایمان کا اور توحید کا رشتہ ہے، وہی اس کا اہل ہے، وہی ان کے گھر والے ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندا، اسلام سے کتنی دشمنی تھی معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جسم پھاڑ کے کلیجہ کچا چبا گئی تھی، اتنی زیادہ نفرت، پیش تھیں مسلمانوں کے خلاف، جنگ کے میدان میں حاضر تھیں، لیکن جب اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے جب ہدایت دے دی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ کا خاندان ذلیل و رسوا ہو جائے مجھے بہت زیادہ سکون ملتا تھا، بڑی خوشی ہوتی تھی، میرے دل کی سب سے بڑی چاہت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاندان ذلیل و رسوا ہو جائے، لیکن اب جو دل کی کیفیت وہ یہ ہے کہ میرے دل میں ہمیشہ یہ طلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عزت دار ہو جائے، یہ دل کی خواہش ہے، دل کی چاہت ہے کہ عزت ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کو اور خاندان کو ملے، تو یہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ بعض صحابہ نے میدان جنگ میں اپنے خونی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے تلوار چلا کے گردن اڑائی ہے، ان کی نہیں بخشا۔ یہ اسلام کی دوستی اور دشمنی کا معیار جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبھایا اور کر کے دکھایا، تو یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو جس طریقے سے ہماری زندگی میں اتھل پتھل آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو آپ دیکھیں گے تو آدھا
اسلام کا عمل دکھے گا اور آدھا بت پرست قوم کا عمل نظر آئے گا. یہ شادی بیاہ کا موسم شروع ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیجئے شادی بیاہ میں ہم لوگ فالتو کا جتنا سارا کام کر رہے ہیں، یہ برادران وطن ہمارے ہندو بھائیوں سے گہری دوستی کا نتیجہ ہے. انہی کی ساری چیزیں ہم نقل کر رہے ہیں. 80% نہیں 90% چیزیں جو فالتو ہو رہی ہیں وہ ہم نے اپنی دوستی کا معیار نہیں سمجھا. اسی وجہ سے ان کی چیزیں ہمارے بیچ میں آ گئی. اسلام میں شادی تو اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں. سعد بن ربی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقت کرا دیا ہے، بھائی بنا دیا. پہلے یہی کرا گیا تھا، ہجرت کر کے لٹے پوٹے سب آئے تھے، کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس، کیا کیسے رہتے، کیسے گزارا ہوتا. تو مدینہ کے انصار صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھی بنا دیا، سب کو، اور بھائی بھائی بنا دیا ایک ایک کے ساتھ کہ تمہارا یہ بھائی ہے. اور ان لوگوں نے کر کے دکھایا، نبھایا، خالی زبان سے بھائی نہیں کہا. سعد بن ربی نے کہا کہ عبد الرحمن یہ میرے سارے مال ہیں، اس کو 2 حصہ میں کر لو، آدھا تمہارا آدھا میرا. عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو جو پسند آ جائے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لینا. لیکن ہم لوگوں کی طرح لالچی بھی نہیں کہ کہیں پہ موقع ملا اور ہاتھ مار دیا، نہیں. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بھائی مجھے کوئی ضرورت نہیں، راستہ بازار کا بتا دو بس. بازار جاتے ہیں، دن بھر خرید و فروخت کرتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، کھاتے پیتے ہیں، بچا کے بھی رکھتے ہیں. کچھ دن گزرتا ہے، عبد الرحمن بن عوف کے پاس اچھا خاصا مال آ گیا ہے، اور ایک انصاری خاتون پسند آ گئی ہے، رشتہ کر لیا، شادی کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں. اسلام میں شادی دیکھیں کس قدر ہے آسان. ہم لوگوں کے درمیان مسجد کے امام صاحب نہ ہوں تو ان کی شادی کمزور ہو جائے گی، اور جو بھی معزز آدمی وہ بھی من پھلا کے بیٹھا رہتا ہے، ہم کو پوچھا ہی نہیں امام صاحب کبھی، اچھا ہم کو نہیں پوچھا. یہ دیکھیں ہماری اور ان کی زندگی میں کتنا فرق ہے. کوئی معزز آدمی ہمارے میں سے ہم کو فلاں صاحب نے پوچھا نہیں. اور مولوی صاحب بھی، ان کے بھی دل میں یہ بات رہتی ہے اچھا فلاں صاحب نے ہم کو نہیں پوچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ نہیں رہے. عبد الرحمن بن عوف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم میں کپڑوں میں زردی دیکھتے ہیں تو کہتے کہ یہ زردی کیسی؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی. اچھا کس سے شادی کیا؟ ایک انصار کی خاتون سے. مہر میں کیا دیا؟ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ کتنا کتنا فالتو کا کام کیا. مہر جو اسلام میں وہی پوچھ رہے ہیں. مہر میں کیا دیا؟ عبد الرحمن بن عوف کے پاس مال آ چکا ہے، کہتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. مال آیا ہے تبھی تو سونا دے رہے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ولیمہ ضرور کرنا، اولم، ولیمہ ضرور کرنا، ولو بشاتن، گرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. یہ بھی اسلام کی طرف. شادی میں 2 ہی چیز ہے، مہر، ولیمہ. خرچ کرنے کے نام پہ شادی میں 2 ہی چیز ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اس حدیث میں. مہر میں کیا دیا؟ مہر دینا ہے، مال خرچ ہونا یہاں. اور ولیمہ کرو اپنی حیثیت کے مطابق. اب لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ولیمہ بڑا شان بان ٹھاٹ سے ہونا ضروری ہے، ولیمہ چاہے قرض لے کے کرنا پڑے. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ولیمہ ستو گھول کے کھلا دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، ولیمہ ہو جاتا ہے. ایک موقع پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی تم لوگوں کے پاس کیا کیا ہے، سفر میں وہیں پہ شادی ہو رہی ہے تو کیا کیا ہے، اپنا اپنا کھانا لے آؤ سب لوگ، چلو یہی میرا ولیمہ ہے، سب لوگ کھا لو. اب ہم لوگوں نے شادی کو کیا بنا دیا ہے بھائی؟ تو یہ کس وجہ سے معلوم ہے؟ یہی دوستی اور دشمنی کا معیار مسلمان نہیں پہچانتا اور اپنی زندگی میں اسے عملی جامہ نہیں پہناتا. اسی وجہ سے یہ سب خرافات ہیں کہ شادی کو اسلام نے بہت آسان بنایا، بہت سمپل بنایا، اور ہم لوگوں نے اس کو پہاڑ بنا دیا. اب وہ ساری چیزیں 90% جو شادی کے موقع سے ہم کرتے ہیں، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد، وہ سب کے سب ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کی طرف سے کھینچ کر کے ہم لے آئے. وہی جہیز کا مسئلہ کیا ہے؟ جہیز بھی انہی سے ہم نے لے لیا ہے. ورنہ اب جہیز کے نام پہ تو ایسا ہونے لگا ہے کہ بیٹیوں کو وراثت سے لوگوں نے محروم کرنا شروع کر دیا ہے. بھائی شادی کرا دی، جہیز میں خوب دے دیا، میں تمہارا کام ختم. یہ الٹا کام.
آپ اسلام پہ عمل نہیں کر رہے ہو، آپ مشرک قوم کی چیز لے کر کے اس پہ زندگی گزار رہے ہو، اسلام کی مخالفت کر رہے ہو۔ مخالفت کرنا تھا اہل کتاب کا، یہودی اور عیسائی کا، غیر قوم کا، ان کی مشابہت سے بچنا تھا، اور ہم لوگوں نے الٹا کر دیا۔ اسلام کی تعلیم کو ہم نے دفن کر دیا اور دوسری کی تعلیم کو اپنا لیا، اسلام کی مخالفت کرنے لگے۔ یہی تو کہیں گے ہم بھائی کہ آپ جہیز دے رہے خوب شان کے ساتھ اور وراثت سے محروم کر دے رہے بیٹیوں کو، اور اسلام کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کا بھی ایک حصہ ہے، بیٹے کا ڈبل حصہ ہے تو بیٹی کا بھی ایک حصہ ہے۔ کون ہوتے ہم اور آپ اس کو محروم کرنے والے؟ اور کس نے آپ سے کہا ہے کہ شادی کے نام پہ آپ ان کے اوپر اتنا خرچ کرو؟ کس نے کہا آپ سے؟ یا آپ دوسری قوم سے دوستی کے نتیجے میں اس کو لے لیے؟ لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دوستی اور دشمنی کے معیار کو پہچانیں، کس سے دوستی رکھیں دلی اور ان کی چیز کو اپنائیں، اور کن سے دلی دشمنی رکھیں اور ان کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ اپنے ایمان اور اسلام کی خیر منائیے، کب آپ کا ایمان آپ سے نکل کے بھاگ جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو غیر قوم سے دوستی، دلی دوستی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والوں سے دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی تعلیمات پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیروں کی تعلیمات سے دور رہنے اور بیزار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس معاملے میں نمونہ بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔